آج رانا تنویر صاحب نے کمال کر دیا۔ آج رانا تنویر صاحب نے اپنی پارٹی کو ریسکیو کر لیا۔ میدان کرکٹ کا ہو، کھیل کا ہو یا سیاست کا، اس میں جو پلیئر پریشر میں کام آتا ہے سب سے تگڑا پلیئر وہی ہوتا ہے۔ رانا تنویر صاحب نے کس طرح جو ہے اپنی پارٹی کو پریشر کے اندر ریسکیو کیا، اس کے بارے میں جو ہے وہ ساری جو انفارمیشن ہے اور آج کے جلسے کے بارے میں میں آج اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ رانا تنویر صاحب کا جو کردار ہے اور اپنے حلقے کی عوام نے جس طرح ان کا ساتھ دیا ہے، حلقے کی عوام جس طرح رانا تنویر صاحب کے لیے نکلی ہے، اور رانا تنویر صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا اپنی عوام کو ایک نیا ٹاسک دیا، اپنے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو، اپنے پہلوانوں کو۔ رانا تنویر صاحب نے پچھلے جلسے میں اپنے لوگوں کو پہلوان کہا، اپنی ٹیم کو، تو کیا نیا ٹاسک دیا اس کے بارے میں بھی آج کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ پوری جو ہے گفتگو کروں گا۔ تو چینل پاکستان پوائنٹ کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کریں اور آگے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ ابھی میاں محمد نواز شریف صاحب انگلینڈ سے سعودی عربیہ اترتے ہی ہیں کہ عدالتی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی قیادت کو لوگوں کو اکٹھا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہر شہر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا جو غصہ ہے مہنگائی کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے وہ مسلم لیگ نون کے لیڈران کو پریشرائز کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو شاہدرہ والا جلسہ ہے وہ بھی سوشل میڈیا اور جو ہے اس طرح کی مقبولیت حاصل نہیں کر سکا، بلکہ الٹا اس کے اوپر تنقید کی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کا جو واقعہ ہے، ان کی گاڑی کا گھراؤ کیا گیا اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان افراد کے اوپر مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کھوکھر برادران جو کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں، لاہور کے اندر جو ہے وہ کراؤڈ کو اکٹھا کر جانتے تھے، انہوں نے بھی ایک آگے بڑھ کے پاور شو کرنے کی کوشش کی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی میمز کا سبب بنا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے کھانے والے ٹیبل لگا کر جو ہے جلسے کو بڑا دکھایا ہوا تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی کہ اس صورتحال میں کوئی بھی لیڈر جو ہے یہ آئس کو بریک نہیں کر پا رہا تھا، کراؤڈ اکٹھا کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ قیادت کے سامنے جو ہے سب سے بڑی مشکل عوام کو موبلائز کرنا اور اپنے ورکرز کو ایک بڑا جلسہ دینا تھا جو ان کے ورکرز کو چارج کر سکے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے میں سینٹرل پنجاب ہو یا جنوبی پنجاب ہو، کہیں بھی کوئی بھی لیڈر آگے بڑھ کر جو ہے وہ بڑا جلسہ کرنے کی حامی نہیں بن رہا تھا، کہ بلکہ ہر کوئی کنی کترا رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں صرف ایک ہی مرد بحران تھا، ایک ہی ایسی شخصیت تھی کہ جن کی ورک کی وجہ سے اور جن کی اپنے علاقے کے اندر مقبولیت کی وجہ سے انہوں نے حامی بری اور اتنا بڑا جو ہے جلسہ جو آج کر دکھایا، اور اس میں میاں محمد نواز شریف میاں محمد شہباز شریف جو کہ سابقہ پرائم منسٹر پاکستان ہے، ان کو وہاں پہ بلایا اور عوام کا ایک جم گفیر جو تھا، پہلی مرتبہ اتنا بڑا سامنے جو جلسہ ہے جس میں کافی ہزاروں تعداد میں لوگ تھے وہ دکھایا، جس سے قیادت کا مراد جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہوا۔ رانا تنویر صاحب جو ہے بہت سارے لوگ آپ میں سے نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ N114 جو کہ جہاں ان کا حلقے کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں سے وہ حلقہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے 3 اطراف میں یہ حلقہ پھیلا ہوا ہے اور بہت وسیع حلقہ ہے۔ رانا تنویر صاحب جو ہیں ان 15 سال سے اس حلقے میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اس حلقے کے اندر کافی زیادہ مقبولیت ہے۔ مقبولیت کا عالم آپ نے یہ دیکھ لیا کہ سب سے چھوٹی جو تحصیل تھی وہ شریف پور شریف تھی، اور وہاں سے کم سے کم 3000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ انہوں نے اس جلسے میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ پوری مکمل PP 139، PP 138، PP 140 کے علاوہ جو ہے دوسرا جو حلقہ تھا N113، N115، وہاں سے بھی لوگ آئے تھے۔ تو یہ جو مختلف قسم کی جو ایک لوگ جو بلائے گئے تھے، یہ ایک مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی کا دن سمجھا جا رہا ہے، جس کا سہرا رانا تنویر صاحب کے سر جا رہا ہے۔
رانا تنویر صاحب نے اپنے میگا پروجیکٹس کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے اور لوگوں کو رسپانس کرنے کی وجہ سے N114 کے اندر سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، اور آج وہ حلقے میں خود نہیں آئے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ حلقے میں آگے انہوں نے لوگوں کو نہیں کہا، بلکہ وہ صرف چند دن پہلے آتے ہیں اور حلقے کے لوگوں کو پیغام دے جاتے ہیں کہ فلاں دن جو یہ 13 تاریخ کو جلسہ ہے، آپ نے ونڈالے دیال شاہ پہنچنا ہے۔ تو لوگوں کا جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا موبلائز ہو کے اور بڑے آرگنائز طریقے سے نکلنا قافلوں کی صورت میں، یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔ جیت سے یاد ہے، یہ وہی حلقہ ہے PP 139 جس میں ضمنی الیکشن کے دوران عمران خان صاحب کا واحد ایک کینڈیڈیٹ تھا جو اس حلقے میں ہارا تھا، جس حلقے کے بارے میں یہ بھی ضمنی الیکشن میں کہا جا رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب اور رانا تنویر صاحب کا الیکشن کروانے کی بات چل نکلی تھی تو بہت سارے PTI کے جو لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی N114 میں جو ہے وہ رانا تنویر صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی غلطی نہ کریں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میرے پچھلے کچھ ویلاگ ہیں اس میں کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ رانا تنویر صاحب کا ماڈل کیا ہے حلقے کو سنبھالنے کا، آپریٹ کرنے کا، اور اس کے علاوہ جو ہے کیوں رانا تنویر صاحب 15 سال سے اس حلقے سے جیت رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات اس میں بیان کی گئی ہیں، لیکن آج کا جو دن ہے خاص طور پہ میاں شہباز شریف صاحب کا جو جلسہ آتا ہے N114 میں ونڈالہ دیال شاہ میں، اس کے حوالے سے رانا تنویر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے۔ آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو مقبول لیڈر ہوتے ہیں ان کے پیچھے عوام نکلتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے نہیں نکل آتے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس میں اب جو آگے میاں نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں، حالانکہ وہ جو لاہور میں آ رہے ہیں، اب آج جو گفتگو تھی شہباز شریف صاحب کی آپ سب نے سنی، شیئر بھی کی ہوئی ہے، تو جب آپ سنتے ہیں تو جب عوام کا اتنا 4 کروڑ انہوں نے دیکھا تو ان کی جو گفتگو تھی، پرانا شہباز شریف تھا جو زرداری دور میں کبھی ہوا کرتا تھا، وہ آج پھر دوبارہ دیکھنے کو ملا۔ آپ کو یاد ہے زرداری دور وہ تھا کہ جب جو ہے 2011-12 میں CM پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، جب مشہور ان کے نعرے تھے کہ ان کو لاڑکانہ کراچی اور لاہور کی سڑکوں میں گھسیٹنے کے تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ تب شہباز شریف صاحب اسی طرح جو ہے وہ چارج ہوا کرتے تھے۔ تو آج ان کا جو ہے وہ انہوں نے کروڑ سے خطاب کیا، لوگوں کی اتنا بڑا کروڑ دیکھ کر جو ہے ان کا حوصلہ بلند ہوا، کیونکہ جب سے وہ پرائم منسٹر نہیں رہے یہ سب سے بڑے جلسے سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ لاہور جو ان کا گڑھ تھا وہاں پہ کوئی بھی ایسا جلسہ جو متاثر کن ہو، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکے، اور نہ ہی اب ہونے، اب صرف جو ہیں وہ کنونشن کیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پروگرام کیے جائیں گے، اور جو ہے بڑا جلسہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اس کے لیے مسلم لیگ نون کی جو تیاریاں ہیں کہ 10 لاکھ افراد کو اکٹھا کر کے لاہور کے اندر جمع کرنا ہے، مینار پاکستان میں جمع کرنا ہے، اس کے اوپر جو اس پلان کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اور میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر کے بعد جو ہے انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے میرا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے، تو نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے آپ لوگ نکلیں اور مینار پاکستان 21 اکتوبر کو پہنچے۔ اس کے بعد جو تقریر تھی وہ رانا تنویر صاحب کی تھی، ان کی تقریر بھی بڑی مختصر تھی، اور انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ آج صرف اس حلقے کے موجود ہیں یہاں پر میری ایک کال پر وہ لوگ آئے ہیں، تو ہم میاں شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے جتنے لوگ لاہور سے اکٹھے ہوں گے اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ N114 سے اس حلقے سے مینار پاکستان میں پہنچیں گے۔ تو ایک طرح کی رانا تنویر صاحب نے اپنے کارکنوں کو ایک کال دی ہے کہ وہ چارج ہو جائیں اور نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جو ہے وہ اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دیں۔ تو ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف صاحب جو وہ آ رہے ہیں، عدالتی فیصلہ بھی آپ نے سن لیا ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کی راہ میں بڑی رکاوٹ آ چکی ہے، وہ عدالتی فیصلہ ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہوگا، پاکستان میں جگاڑ تو سارے ہی ہیں۔ اب پارلیمان کی جو قانون سازی کے جو ان کی حیثیت ہے وہ بھی تسلیم کر لی گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم بنے، پارلیمان میں جا کر قانون سازی کریں اور جو پہلے والا قانون ہے اس کو ختم کر کے پھر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا لیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار بھی کر لیا جائے، جیسا کہ فیصل واڈا
جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی زیادہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، تو وہ آج کل جو ہونا ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے ہیں، تو وہ ویل انفارمڈ بندے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے تگڑا جو نیوز نیٹ ورک ہے، سب سے تگڑی جو خبریں ہیں، سب سے طاقتور جو بندہ ہے وہ فیصل واڈا ہے، وہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس فیصل واڈا نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی پریڈکشن خطرناک کر دی ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کے کانسیکوینسز کیا نکلتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بن گئے تھے، آگے بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ چانسز اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ہی بننے کے ہیں۔ اور رانا تنویر صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب کے سب سے رائٹ، اگر آپ کہہ لیں کہ اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان کے نیکسٹ جو شخصیت ہوگی وہ رانا تنویر صاحب ہوگی۔ تو اور اس سلسلے میں ہمارا حلقہ ہے N114، تو ہمارے حلقے میں کچھ میگا پروجیکٹس کا جو اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے۔ ہماری تو دعائیں ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب اگر بنتے ہیں تو رانا تنویر صاحب پاور میں ہوں گے، اور ہمارے جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ جلد از جلد ان کی تکمیل ہو اور ہمارے علاقے میں بھی ایک ترقی کا نیا دور شروع ہو سکے۔ بہرحال آج کا جو پاور شو کا تھا وہ مسلم لیگ نون خاص طور پہ رانا تنویر صاحب نے ہی جیتا ہے، اور مشکل وقت میں وہ آگے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ریسکیو کیا ہے اور اپنے پارٹی کے لیڈران کا جو ہے وہ مرال جو ہائی کیا ہے۔ تو میرا تجزیے کے بارے میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کو یہ کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ نے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے۔ تو مجھے اجازت دیں، پاکستان پوائنٹ کے اس پلیٹ فارم سے میں نے آپ کے ساتھ جو بھی گفتگو کی، اس کے بعد جو ہے اس چینل کا خیال بھی رکھیے گا، اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور لاسٹ پہ وہی نعرہ پاکستان زندہ باد۔